الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو نماز پڑھنے والے شخص کی شرائط، اور اس وقت ہم تیسری شرط بیان کر رہے ہیں نماز پڑھنے والے شخص کے لباس کی، اور وہ ہے یہ کہ نماز پڑھنے والے شخص کا لباس مردار کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو۔ اب یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ مردار سے یہاں پر مراد ہے ایسا حلال گوشت جانور کہ جسے یا تو شرع کے مطابق صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا یا یہ کہ یہ مر گیا۔ یعنی فرض کر لیں گائے ہے یا بکرا یا بھیڑ، یہ مر گیا یا ایسے غلط ذبح کیا گیا، تو اس کی کھال کے بنے ہوئے لباس سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ وہ نجس ہے اور مردار ہے۔ لیکن اگر سوال کیا جائے ایسے اجزاء کے بارے میں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں روح نہیں، جیسے کہ اس کے بال یا اس کا اون، تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ کہ بہتر ہے کہ مردار کے بال یا اون میں بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ تو حلال گوشت ایسا جانور جس کو اگر ذبح کیا جائے اور اس کا خون اچھل کے نکلے، اور اگر اسے غلط ذبح کیا جائے یا یہ کہ مر جائے، تو اس کے بارے میں تو یہ حکم تھا جو بیان کیا گیا۔ لیکن اگر ایسا جانور کہ جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا، اس کی کھال میں بھی احتیاط بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ سانپ کا مردار نجس نہیں ہے، کیونکہ اگر سانپ کو ذبح کیا جائے تو اس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا، لیکن احتیاط یہ ہے کہ سانپ کی کھال سے بنے ہوئے لباس میں بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ یہ تھی تیسری شرط۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔